تو آپ نے فرمایا ابھی جواب کا وقت نہیں ہے، ابھی جواب کا وقت نہیں ہے، بس دعا کرو کہ اللہ تعالی میرا ایمان پر خاتمہ فرمائے، کیونکہ ابلیس شیطان اپنے سر پر مٹی ڈالتے ہوئے مجھ سے کہہ رہا ہے تیرا دنیا سے ایمان سلامت لے جانا میرے لیے غم کا باعث ہے، مجھے غم ہو رہا ہے اس کا، تو اپنا ایمان سلامت لے کے جا رہا ہے، اور شیطان یہ کہہ کر اپنے سر پر مٹی ڈال رہا تھا۔ تو حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ شیطان مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اے احمد تیرا یہ ایمان سلامت لے کے جانا یہ میرے لیے غم کا باعث ہو رہا ہے، تو میں اس سے کہہ رہا ہوں، شیطان سے میں کہہ رہا ہوں ابھی نہیں۔ کیا کہا امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ نے؟ ابھی نہیں، ابھی میری سانسیں باقی ہیں اور میں تجھ سے بے خبر نہیں، ابھی خطرہ موجود ہے، میں بے خوف نہیں ہو سکتا، لہذا بیٹا ابھی اس بات مطلب طبیعت بتانے کا بھی موقع نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ حنبلیوں کے بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے ولی کامل ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو جو خواب میں مرنے کے بعد دیکھا گیا تو ان کا جنت میں بڑا اعلیٰ مقام دیکھنے والوں نے دیکھا، لیکن آخری وقت کی کیا کیفیت تھی کہ اپنی طبیعت بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ شیطان کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلمان کا ایمان برباد کرے، یہ شیطان کا ٹارگٹ ہے، اور ہمارا کام، ہمارا ہدف یہ ہے، ہماری کوشش یہ ہے، ہماری توجہ یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے جائیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، یعنی اس کی تفسیر میں ہے کہ جتنی تم میں طاقت ہے اس اپنی طاقت بھر اللہ سے ڈرو، اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے، نہ مرنا مگر مسلمان۔ تو اللہ پاک سے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک ہم سب کا ایمان سلامت رکھے اور ہم دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کے جائیں۔ اس کی تفسیر میں یہ ہے کہ اسلام پر ہی تمہیں موت آئے، یعنی نہ مرنا مگر مسلمان، یعنی مسلمان مرنا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہ یاد کر لیں آپ، یہ اللہ پاک نے ہمیں قرآن میں فرمایا ہے، نہیں مرنا مگر مسلمان، یعنی مسلمان ہو کر مرنا، تم اپنے ایمان کی حفاظت کی ہمیں فکر کرنی ہے۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اسلام پر ہی تمہیں موت آئے، اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی طرف سے زندگی کے ہر لمحے میں اسلام پر ہی رہنے کی کوشش کرو تاکہ جب تمہیں موت آئے تو حالت اسلام پر ہی آئے۔ یعنی حدیث پاک میں کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ مرتے ہی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ لہذا ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے، بالخصوص میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے کلمہ پڑھنے کی عادت رکھو، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم اپنی زندگی میں کلمہ پڑھتے رہو، اللہ نے چاہا تو موت کے وقت تمہاری زبان پر کلمہ جاری ہو جائے گا، مگر یہ یاد رکھیے گا موت کی سختی بہت ہے، اللہ کی جس پر رحمت ہوگی وہی کلمہ پڑھے گا۔ بزرگوں کی بڑی اپنی اپنی سوچیں ہوتی ہیں، بزرگوں کی اپنی اپنی سوچیں ہوتی ہیں، بڑے غور کرتے ہیں چیزوں پر۔ طوطا
عموماً ہماری بولی کچھ نہ کچھ اپنے انداز سے سیکھ جاتا. طوطے کو جو سکھاتے ہیں مٹھو، تو طوطا مٹھو بولتا ہے، طوطا یہ بولتا ہے، طوطا نام لینا شروع کر دیتا ہے. کئیوں کو اس کا ایکسپیرینس ہوگا. ایک شخص کے پاس طوطا تھا، بزرگ ہی تھے، طوطا پالا تھا، تو انہوں نے طوطے کو کلمہ پڑھنا سکھایا تھا. طوطا اپنے انداز سے کلمہ پڑھتا تھا، لا الہ الا اللہ، اپنے انداز سے جو بھی طوطا پڑھتا تھا. ایک دن طوطے پر بلی یا کسی جانور نے حملہ کیا. تو جیسے حملہ کیا تو طوطا اپنے انداز سے جو بھی اس کی آواز ہوتی ہے اوریجنل ٹیں ٹیں کرتا ہوا مر گیا. اور جیسے طوطا مرا حضرت کو رونا آ گیا. اب حضرت رو رہے ہیں. لوگوں نے کہا حضرت طوطا مرنے پر نہ روئے، آپ دوسرا طوطا لے لیجئے گا، طوطے مرنے پر کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا طوطے کے مرنے پر نہیں رو رہا، میں نے اپنے طوطے کو کلمہ پڑھنا سکھایا تھا، لیکن جب اس پر موت کا حملہ ہوا تو یہ کلمہ پڑھنا بھول گیا. میں بھی زندگی بھر کلمہ پڑھ رہا ہوں، ڈر لگتا ہے کہ کہیں موت کے وقت میں کلمہ پڑھنا نہ بھول جاؤں. یہ بزرگوں کی سوچ ہے، اللہ کے نیک بندوں کی سوچ ہے. بدقسمتی ہے کہ ہمیں اس طرح کے سوچنے کی عادتیں اتنی رہی نہیں ہیں. زندگی کے گہما گہمی ہے، زندگی کا ایک اپنا انداز ہے ہمارا کہ ہم جی رہے ہیں. کہاں سے پیسہ آئے گا، کہاں سے پیسہ جائے گا، کہاں سے کاروبار آئے گا، کہاں سے کاروبار جائے گا، کیسے کام ہوگا، کیسے کام نہیں ہوگا، وغیرہ وغیرہ. ہم اس طرح کی سوچوں میں ہی مبتلا ہیں. ہمیں شاید یہ سوچنے کا وقت ہی نہیں مل رہا ہے اپنی زندگی میں کہ میں ایمان بھی سلامت دے کے جاؤں گا کہ نہیں لے جاؤں گا. یعنی نیک لوگوں کی بھی کیفیتیں میں نے کتابیں پڑھی. یعنی نیک لوگوں میں اگر آپ کو بیان کروں تو بہت ہی زبردست اللہ کے ولی ہیں، بہت بڑے بزرگ. حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت یوسف بن اسباط علیہ رحمہ فرماتے میں ایک مرتبہ سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس حاضر ہوا. اب ساری رات روتے رہے. بہت بڑے ولی ہیں سیدنا سفیان ثوری، ساری رات روتے رہے. میں نے دریافت کیا کہ کیا آپ گناہوں کے خوف سے رو رہے ہیں؟ تو آپ نے ایک تنکا اٹھایا. حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمٰن نے ایک تنکا اٹھایا اور فرمایا گناہ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس تنکے سے بھی کم حیثیت رکھتے ہیں. گناہ تو اللہ کی بارگاہ میں اس تنکے سے بھی کم حیثیت رکھتے ہیں. مجھے تو اس بات کا خوف ہے کہ کہیں ایمان کی دولت نہ چھن جائے. ایمان کے ضائع ہونے کا خوف. یہ اللہ پاک کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا، جن کو آپ کہیں گے یہ ولی ہے، یہ نیک بندہ ہے، یہ سمجھے یہ نعمت ہے. ایمان کے ضائع ہونے کا خوف جو ہے نا، یہ خوف یہ خود ایک نعمت ہے. اور یہ نعمت اللہ اپنے نیک بندوں کا عطا فرما دیتا ہے کہ وہ ہر وقت اس بات پر ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ہمارا ایمان ضائع نہ ہو جائے، ہمارا ایمان برباد نہ ہو جائے، ہم کو ایمان ضائع کر کے نہ مر جائیں. یہ ان کو ڈر لگا رہتا ہے. اور موضوع آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ موضوع کا مقصد ہی یہ ہے کہ آیا ہم کو ایمان کے ضائع ہونے کا ڈر ہے یا نہیں ہے. ہم ایمان کے ضائع ہونے سے ڈرتے تھے، یہ سوچ آتی بھی ہے یا نہیں ہے. اچھا یہ بھی کوئی موضوع ہے یا نہیں ہے. آیا یہ بھی کوئی ٹاپک ہے جس پر غور کیا جائے، یہ بھی کوئی موضوع ہے جس کے اوپر آپس میں کوئی بات کی جائے، یہ بھی کوئی ٹاپک ہے جس پر ہم کوئی آپس کی ڈسکس کریں، غور و فکر کریں کہ کیا ہوگا. میرا مسلمان ہے کیا؟ مسلمان ہے، الحمدللہ مسلمان ہے. لیکن یہ ڈر کیوں نہیں لگتا کہ کب اللہ نہ کرے ایمان سینے سے نکل جائے؟ یہ ڈر کیوں نہیں لگتا؟ کوئی ایسا کلمہ منہ سے نکل جائے جو اللہ نہ کرے میرا ایمان ضائع کر دے. کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا ایکشن، کوئی ایسا ایکٹ میرے سے ہو جائے خدا نہ خاصا جو میرے ایمان کو ضائع کر دے. کوئی ایسی بات میں کہہ دوں، میں کہوں میں نے مذاق میں کی، کیا پتا مذاق میں ہی ایمان ضائع ہو جائے، بندے کو کانوں کان پتہ نہ چلے. کوئی ایسا عقیدہ پال لے جس سے ایمان ضائع ہو جائے، کوئی ایسی تھاٹ دماغ میں آ جائے جو ایمان کے ضائع ہونے کا اس کا سبب بن جائے. کچھ بھی ہو سکتا ہے. بھائی جب ایک غیر مسلم کو 60 سال 70 سال کے بعد اللہ پاک ایمان عطا کر سکتا ہے
تو یہ کیسی خوش فہمی ہے کہ نہیں میں مسلمان ہوں، اپنا ایمان ضائع نہیں ہونے دوں گا؟ کیا قرآن کریم میں مختلف مقامات پر ہے کہ اور تم کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد؟ یہ قرآن کریم میں موضوع، اور تم کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد، یعنی ایسی بات کر دی، ایسا کام ہو گیا، ایسی چیز ہو گئی کہ تمہارا ایمان برباد ہو گیا، تم مرتد ہو گئے۔ قرآن کریم میں یہ مضمون موجود ہے۔ تو یہ خوش فہمی اگر اللہ نہ کرے کہیں بیٹھ گئی ہے تو یہ غلط ہے، یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نیک بندے ایمان کی سلامتی کے لیے اور قلب کی سلامتی کے لیے رویا کرتے تھے، دل سلامت رہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے میں ایمان ملا، جن کے صدقے میں سب کچھ ملا، ان کی دعا ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ یہ امت کی تعلیم ہے کہ اللہ پاک سے بندہ ڈرتا رہے، کوئی ایسا کام، کوئی ایسی بات، کوئی ایسی خدا نہ خواستہ چیز نہ ہو جائے جس سے میرا ایمان ضائع ہو جائے۔ تو ایمان کے ضائع ہونے کا ڈر یہ ہمیشہ ہر وقت ہر گھڑی ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے، اور اللہ پاک سے ہمیں ہر وقت ہر گھڑی یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ میرا ایمان سلامت رکھنا۔ حدیث میں ایمان پر خاتمے کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو جہنم سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا پسند ہو تو ضروری ہے کہ اسے موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اور جس معاملے کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہو وہی معاملہ دوسروں کے ساتھ کرے۔ یہ ایمان کی سلامتی کے تعلق سے یہ ہمیں حدیث پاک پہنچی ہے۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا، یعنی ہر بندہ اس حالت میں اٹھایا جائے گا جس پر مرے گا۔ تو ہمیں مرنا ایمان پر ہے، ہمیں مرنا، بھئی اللہ سے دعا کرتے ہیں مجھے مرنا ہے آقا گنبد خضرا کے سائے میں، ایمان پر بھی مرنا ہے، اور ایک کاش کے سبز گنبد کے سائے میں موت آ جائے۔ مجھے مرنا ہے آقا گنبد خضرا کے سائے میں، پردیس میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ، کہیں اور نہیں مرنا ہم کو۔ بعض اوقات بعض ایسے مقامات ہیں جہاں جینے میں تو بہت آسانی ہے لیکن وہاں مرنا نہیں ہے۔ میرا خیال ہے آپ میں سے کوئی بھی یہ دعا نہیں کرے گا اللہ بوٹسوانا میں موت دے دے، کوئی بھی یہ دعا نہیں کرے گا اللہ مجھے بوٹسوانا میں مرنا ہے، کوئی نہیں کہے گا مجھے امریکہ میں مرنا ہے۔ مسلمان یہ دعا ضرور کرتا ہے یا اللہ مدینے میں موت دے دینا۔ آقا فرماتے ہیں جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ یہ باتیں کب آئیں گی ذہن کے اندر؟ جب ایسا کوئی ماحول بھی تو ہو، آپس کی گفتگو بھی تو ہو۔ بے سنائے اچل پورا حال ہے کیوں ویپار میں کوئی تھی رہی کی آئے کی کھائے آج کل کڈائے پیسہ پیان کڈا لگایا، گھر میں جاؤ تو بھی پیسے کی باتیں، کاروبار باہر نکلو تو بھی پیسے کی باتیں، خرچے کی باتیں، شادی کی باتیں، نکاح کی باتیں، تو دوستوں کی باتیں، ادھر کی باتیں تو ادھر کی باتیں۔ اگر کوئی بات نہیں ہے تو موت کی نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے تو قبر و آخرت کی نہیں ہے۔ یعنی اتنی بڑی اتنا بڑا کام ہمارے آگے ہے، ایسا تھوڑی کہ نہیں ہے، اتنا بڑا ٹاپک سامنے ہے، اتنا بڑا میٹر سامنے ہے، نزا آخری وقت ایمان سلامت لے کے جاتا ہوں یا نہیں جاتا، سب یہ سارا وقت ہمارا باقی ہے۔ جو دنیا سے چلے گئے وہ اس وقت سے گزر گئے، وہ نزا کے عالم سے گزر گئے، وہ ایمان سلامت لے کر گئے نہیں گئے اس معاملے سے وہ آگے نکل گئے، وہ قبر میں اتر گئے، ان کے قبر کے سوالات کا معاملہ ہو چکا، ان کے سوالات صحیح یا غلط کا معاملہ وہ ہو چکا، ان کے لیے جنت مقدر ہو گیا، جہنم مقدر ہو گیا، یہ ہو چکا۔ وہ برزخ کے معاملے میں کہاں ہے، یہ سب ہو چکا۔ اب قیامت کے دن اٹھنا رہ گیا ہے۔ کل 5 عالم ہیں، یہ یاد رکھ، کل 5 عالم ہیں۔ نمبر 1 عالم ارواح جہاں ہماری روحیں ہوتی تھی، یہ روحیں ہیں جو بھی نہیں آئیں۔ نمبر 2 عالم رحم جو ماں کے رحم میں ہم ہوتے ہیں۔ نمبر 3 عالم دنیا۔ نمبر 4 عالم برزخ۔ نمبر 5 عالم قیامت۔ یہ 5 جہاں ہیں، اس کے بعد جنت و جہنم کا فیصلہ ہے۔
کہ جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا، ہم تو بیچ میں ہیں اس وقت. تو ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہمارا ٹاپک ہونا چاہیے کہ اللہ کرے کہ ہم ایمان سلامت رہ کر دنیا سے جائیں اور ایسی کوئی بات ہم سے نہ ہو کہ جو ہمارے ایمان کو ضائع کر دے. میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنے جا رہا ہوں. آج کل کے حالات اور واقعات کے پیش نظر ظاہر ہے کہ بدقسمتی کے ساتھ اب گھروں میں جو ٹی وی ہے، اب اللہ کرے مدنی چینل چلتا ہو، صرف مدنی چینل چلتا ہو تو کیا بات ہے مدینے کی، مگر بہت کم ہی ایسے گھر ہوتے ہیں جہاں پر اس طرح کا معاملہ نہ ہوتا ہو کہ فلمیں بھی چلتی ہیں، ڈرامے بھی چلتے ہیں، گانے بھی لوگ سنتے ہیں، ڈرامے بھی لوگ دیکھتے ہیں. تو بہت برا حال ہے. پھر جب ان سے کچھ سنتے ہیں نا تو پھر اس کا پھر ریئیکشن بھی ہوتا ہے، وہ کرتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں. پھر زبان سے کچھ بول دیں گے، عمل کچھ ایسا کر لیں گے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے. میں آپ کو ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بندہ کبھی اللہ پاک کی خوشنودی کی بات کہتا ہے، اللہ کو راضی کرنے والی بات کہتا ہے، اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا. یعنی بعض باتیں انسان کے نزدیک نہایت معمولی ہوتی ہیں، لیکن اللہ پاک اس بات کی وجہ سے اس کے بہت سے درجے بلند کر دیتا ہے. اور کبھی اللہ پاک کی ناراضگی کی بات کرتا ہے اور اس کا خیال بھی نہیں کرتا، لیکن اس بات کی وجہ سے جہنم میں گر جاتا ہے. سمجھ اس کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا، یہ میں نے کیا کر دیا. ایک روایت میں مشرق و مغرب کے درمیان جو فاصلہ، اس سے زیادہ فاصلے پر جہنم میں گرتا ہے. یاد رکھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو بات زیادہ تشویش والی ہے وہ یہ ہے کہ بندے کے ایمان ضائع ہونے کا بہت بڑا ذریعہ اس کی زبان بن سکتی ہے. یہ یاد رکھ لیں آپ. یہ زبان جو ہے نا، جس کو ہم کو اوقات ہی نہیں ہمارے نزدیک، اس کی جو منہ میں آیا بولا، جو منہ میں آیا بولا، جو ڈائلگ یاد آیا بول دیا، جو گانا سنا تھا وہ بول دیا. کتنے گانے کفریات پر مبنی ہیں، کتنے گانے کفریات پر مبنی ہیں. پورا باقاعدہ میل سنت ایک رسالہ ہے، گانوں کے 35 کفریہ کلمات، اور اس کے احکام لکھے ہوئے ہیں کہ اگر یہ شعر بولا، اس طرح بولا تو اس پر حکم کیا لگے گا. ہمارے نہیں سب مطلب پتہ ہی جیسے کہ نہیں ہے. کتنے کفریہ. اچھا پھر کتنے کفریہ ڈائلوگ ہیں جو ڈراموں میں، فلموں میں. یہ کوئی مفتی علماء تھوڑی ہوتے ہوں گے کہ یہ سب جو یہ لکھتے ڈرامے نہیں. جو مفتی عالم ہوگا تو نہیں کوئی ڈرامے نے فلمیں بنائے گا یار. کہ مفتی عالم ہوگا کوئی خوف خدا والا ہوگا یہ کیا گانے لکھے گا؟ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کی معلومات ان کتنا، یہ تو لکھ دیتے ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتا، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں نام نہیں لیں، بالکل ہمارا کمٹمنٹ تھا کہ ہم نام نہیں لیں گے. بھئی یاد آ گیا بیٹھے بیٹھے. ہمارے ملک میں ایک بہت فلم چلی تھی، میں بہت پرانی بات بھی نہیں کر رہا، میں خود ہی نام نہیں لینا چاہتا. تو اس فلم کے تعلق سے دارالافتاء اہل سنت میں کچھ سوالات آئے کہ یہ فلم ہے ہمارے ملک میں چلی تھی، اور ہمارے ملک کی وہ تو جیسے پاکستانی تھی. پورا باقاعدہ میرے سامنے سوال نامہ تھا. دارالافتاء اہل سنت مفتیان کرام کے پاس سوال آیا، اور سوال کے تحت آیا کہ اس فلم کا یہ ڈائلوگ ہے، اس فلم میں یہ بات ہے، اس فلم میں یہ ایکشن، اس فلم میں یہ ڈائلوگ ہے، اس کا حکم شریعت کیا ہے؟ اور لوگ دیکھ رہے ہیں، ٹی وی پہ چل رہی ہے. اس طرح کا ہمیں سوال آیا. تو اس کا حکم شریعت لکھا کہ اس میں کئی چیزیں کفر پر مبنی تھی. اچھا اب میرے پاس بھی یہ بات آئی، ہم مفتیان کرام ہم بیٹھے تھے، ہم نے کہا یار یہ جو جس ادارے نے یہ فلم ریلیز کی ہے اس سے جا کر بات کرتے ہیں، جو اس کو اسپانسر جو ہے اس سے جا کر بات کرتے ہیں. ہم نے باقاعدہ ان کے ساتھ میٹنگ ارینج کی. میں بھی تھا، مفتی صاحب بھی تھے، 2-3 اور لوگ بھی تھے، اور ان کی جو مین باڈی تھی ان کے ساتھ بیٹھ کر ہم نے میٹنگ ارینج کی. ہم نے کہا ہمارے پاس بھی میڈیا ہے، لیکن ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم اس طرح مطلب کہ چیزوں کو لے کر آئیں. یہ آپ کی پکچر ہے جو آپ کے بیہاف پہ چل رہی ہے، یہ اس میں ڈائلاگس ہیں، یہ اس میں یہ ہے، اس میں یہ جو ہمیں بتایا گیا تھا، انہوں نے انڈورس کیا، بولے ایسا ہے، اور یہ ان کا حکم شریعت ہے.
اور میں یہ باتیں کفر پر مبنی ہیں. اب کیا کر رہے ہیں یہ ایک مسلمان ملک، مسلمان قوم، اس کو ہم سمجھائیں گے اور کیا کریں گے؟ اچھا پھر ہم مفتی صاحب بھی میرے ساتھ ہیں، تو ہم نے فری ایک ٹاک رکھی تھی کہ بات کریں، تو انہوں نے چند چیزیں ہم سے ڈسکس بھی کی کہ بھائی یہ ہے اس کے لیے ایسا ہے، یہ اس کے لیے ایسا ہے، یہ اس کے لیے ایسا ہے، تو یہ تو یوں بتانے، تو بھائی بتانے اور سمجھانے کے لیے بھی تو شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. ایسا تھوڑی شریعت اجازت دے گی. اب کوئی بولے گا یار لوگوں کو شراب کا نقصان بچانے کے لیے میں شراب بھی پیوں گا تو اس کو شراب پینے کی اجازت تھوڑی ملے گی. تو اس طرح ہم نے ان کے سامنے رکھا اور ہم نے ان کے ساتھ بات رکھ دی کہ ہمارا کمنٹ، وہ اس کی باقاعدہ مووی بنی ہے، لیکن ہمارا کمنٹمنٹ تھا کہ ہم اسے جب تک کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی ہم کو ریلیز نہیں کریں گے. تو ہم نے ریلیز کی بھی نہیں ہے وہ چیزیں. میں صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں، میں نے نام کچھ بھی نہیں لے رہا. ایسے تو پتہ نہیں کتنے کیسز ہوتے ہوں گے دنیا بھر کے اندر. کس کس کی آپ کس کی کہانی سنو گے، کس چیز کی بندہ کہانی سنائے گا اور کیسے پکڑے گا، کیسے کہ یار یہ جو بولا یہ اللہ پاک کی شان میں گستاخی ہے. میں آپ بیٹھے بیٹھے چلے ایک بات یاد ہے، وہ چونکہ ہمارے رسالے میں لکھا ہوا ہے، ایک شعر ہے گانے کا، تجھ کو دی صورت پری سی دل نہیں تجھ کو دیا، تجھ کو دی صورت پری سی دل نہیں تجھ کو دیا، ملتا خدا تو پوچھتا یہ ظلم تو نے کیوں کیا. بالکل گانے کا شعر ہے جو ہمارے رسالے میں لکھا ہوا ہے. کیونکہ اس ٹائم میں جب رسالے پر حکم لکھنا تھا نا تو ہم نے یہ کتابیں جمع کی تھی جس میں گانوں کے اشعار ہیں، اور ان میں سے وہ اشعار نکال کر میں خود اس کا حصہ تھا جو ہم یہ رسالوں میں سے چیزیں نکالتے تھے، اور پھر وہ رسالوں میں سے شعر نکال کے وہ کتابیں، کیونکہ کتابیں بکتی تھی گانوں کے اشعار، اسی کتابیں بکتی ہیں مارکیٹ کے اندر گانوں کے اشعار. لوگ لیتے ہوں گے گانے گانے کے لیے، ہم نے لی تھی اس پر حکم نکالنے کے لیے، اور پھر اس پر پورا رسالہ مرتب ہوا، پورا رسالہ لکھا گیا. تو اب یہ ملتا خدا تو پوچھتا یہ ظلم تو نے کیا. اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے. دنیا بنانے والے کیا تیرے من میں سمائی، کائے کو دنیا بنائی. یہ گانے کا کوئی شعر ہے. اب بتائیں، ابھی آپ کو میں کہہ رہا ہوں تو آپ کو ایسا جھٹکا لگ رہا ہوگا یار یہ میرے خدا کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. میں اللہ کا بندہ ہوں، میرا رب ہے، مجھے پیدا کرنے والا ہے، اور میرے رب کی شان میں وہ گستاخی کر رہا ہے، اور میں مطلب کہ گانا بول کے میں گنگنا رہا ہوں معاذ اللہ سما معاذ اللہ. میری غیرت، میری شرم، میری حیا کو کیا ہو گیا؟ مجھے میرے ایمان کی کوئی فکر نہیں ہے. ملتا خدا تو پوچھتا یہ ظلم تو نے کیوں کیا. اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے. ملتا خدا تو پوچھتا ہے، مطلب کیا اس کا؟ اللہ جسمانیت سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے. مطلب ہمارے عقیدے ہم نہیں جانتے اللہ کے پاک کے بارے میں. ابھی کو معاذ اللہ راستے میں چلتے ہوئے کو ہمارے خدا کو، ہمارے رب کائنات کو کوئی کچھ کہہ دے، خدا نہ کرتے گزرے کر دے، تو ہماری اس وقت غیرت کا کیا عالم ہوگا؟ کہ بارگاہ رسالت میں کوئی کمزور بات کر دیتا ہے، ہماری غیرت کا کیا عالم ہوتا ہے؟ قرآن کریم کے تعلق سے کچھ کر دیتا، ہماری غیرت کا کیا عالم ہوتا ہے؟ اور یہ ہونا چاہیے، ایک مسلمان ہے ہونا چاہیے. لیکن اب ذرا یہ تو غور کریں کہ جو گانوں میں اور ڈائلوگ کے اندر ہمارے رب کی شان میں اور بالکل ہمارے بنیادی اعتقاد ہے رب کے تعلق سے، فرشتوں کے تعلق سے، جنت کے تعلق سے، جہنم کے تعلق سے ہمارے اعتقاد ہیں. کامیڈی کے نام پر کفر بکتے ہیں. کیا ہمیں نہیں پتا؟ آپ کو نہیں پتا؟ اور لوگ وہ کفر بولتے ہیں. اچھا علم نہیں ہے نا کہ یہ کفر ہے، یہ ایمان ضائع کر دے گا، یا ایمان ضائع کر سکتا ہے، یا مجھ پر حکم کفر لگ سکتا ہے، یا کیا ہو سکتا ہے، پتہ ہی کوئی نہیں ہے. میں آپ کو سامنے جو پکچر رکھ رہا ہوں یہ کہ یار کیا فرق پڑتا ہے. اب یہ ایک عام سا جملہ ہے، وہ اللہ جو اوپر بیٹھا ہے. اللہ کیسے اوپر بیٹھے گا؟ معاذ اللہ. اللہ نور السماوات والارض، اللہ تو زمین اور آسمان کا نور ہے، وہ جسمانیت سے پاک ہے. تو کیسے کیسے ورڈ ہے بھائی؟ اوپر اللہ ہے، نیچے یہ ہے. اوپر کہاں اللہ ہے؟ اللہ نے آسمان بنائے، اللہ نے زمین بنائی، اللہ نے چاند و ستارے بنائے. کیسی بات کر رہے ہو؟ بات کرنے مطلب مصیبت تو یہ کہ پڑھا سمجھا ہی نہیں ہے، ہمارے کیریکولم کا حصہ نہیں ہے، ہمارے نصاب کا یہ حصہ نہیں ہے، ہماری پڑھائی کا حصہ نہیں ہے. اور معافی چاہتا ہوں، بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے والدین کی یہ ڈسکشن بھی نہیں ہے کہ بیٹے کو ایمان کی مضبوطی اور ایمان کی سلامتی کا کوئی درس تو دے. ہمارے یہاں تو بیٹا پیدا ہوا ہے، اس کو جب سے سمجھنا شروع ہوا کان میں 2 باتیں ڈالی ہیں، پڑھو کماؤ، پڑھو کماؤ، پڑھو کماؤ. ارے بھائی ایمان کی سلامتی کی کوئی بات بیٹے کے دماغ میں ذہن میں ڈالی بھی ہے یا نہیں ڈالی؟
بیٹا پڑھو کماؤ، پڑھو کماؤ، بیٹا کچھ بھی کر لے، بس پڑھ تو رہا ہے، کما تو رہا ہے، پڑھ تو رہا ہے، کما تو رہا ہے۔ کیا ماں باپ کا صرف یہ ذمہ داری تھی کہ اسے پڑھائی اور کمائی کا بولتا رہے؟ نماز کا ہم نہیں بولیں گے، نیکی کا ہم نہیں بولیں گے، ایمان و کفر کی تمیز تک ماں باپ نہیں سکھا پا رہے یار۔ اگر میں بیسیکلی بات کروں تو رسپانسبلٹی ماں باپ کی ہے یا نہیں ہے؟ بلکہ ہم تو بدقسمتی کے ساتھ ایسے اداروں میں اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں جہاں پر ان کے ایمان کا بالکل خطرہ موجود ہے۔ ایمانیات کے تعلق سے وہاں کوئی سوچ دی نہیں جا سکتی، معاذ اللہ صبح معاذ اللہ، اتنا مشکل کام ہے، مگر ماں باپ کو نہیں پرواہ اس کی۔ یاد رکھنا میرے پیارے بھائیو، جنت میں صرف وہی جائے گا جو ایمان سلامت لے کے جائے گا۔ جو ایمان ضائع کر بیٹا اس کے لیے جنت نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ مسلمان اگر ایمان سلامت لے کر کے اگر گناہگار ہے، اللہ ناراض ہوا، اس کو جہنم میں عذاب ہوگا، اور ایسے کئی مسلمان ہوں گے جنہیں جہنم کا عذاب دیا جائے گا۔ باہر شریعت میں پوری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ اس کے ایسے مسلمان ہوں گے کہ جنہیں گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالا ضرور جائے گا، مگر ایمان چونکہ وہ سلامت لے کر گئے ہوں گے، لہذا آخر کار میرے آقا شفاعت کر کے انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے۔ مگر میرا سوال آپ سے یہ ہے، یہ سردی برداشت نہیں ہو رہی ہے، یہ گرمی برداشت نہیں ہو رہی ہے، جلتی سگریٹ پاؤں کے نیچے آ جائے برداشت نہیں ہوتی، اب تو ماچس کے چولہے ختم ہو گئے، الیکٹرانک چولہے آ گئے، جلتے نہیں تھے ہم سے۔ جہنم کی عذاب کون برداشت کر سکتا ہے؟ بتاتا چلوں، جو کہہ دے کہ میں جہنم کا عذاب برداشت کر لوں گا اس کا ایمان ہی ضائع ہو گیا، کیونکہ اس نے عذاب جہنم کی تخفیف کی، اس کو ہلکا جانا۔ تو جہنم کا عذاب تو برداشت ہو ہی نہیں سکتا، تو کیا لمحہ بھر، چلو یا تھوڑے جائیں گے نا، ضروری ہم جائیں، یہ بھی پوسیبل ہے، دماغ میں آتا ہے۔ شیطان جو ہمارے ایمان کو برباد کرنے پر تلا ہوا ہے، چلو سب بھائی سب تو نہیں جائیں گے نا، کچھ جائیں گے، ہو سکتا ہے میں نہ جاؤں۔ اس کی بڑی پیاری مثال ہے، ایک بڑا میدان لیں، بڑا میدان، ہم سب اس پہ جمع ہو جائیں، ہزاروں لوگ جمع ہو جائیں، اونچائی پر ایک آدمی گن لے کر کھڑا ہو، ایک بلیٹ اس گن کے اندر، صرف ایک گولی، اوپر سے اعلان کرے میرے گن میں ایک گولی ہے جو میں چلانے جا رہا ہوں، ایک ہی کو لگے گی، اپنے میدان میں بہادر بن کے کھڑا ہے، ابے میرے کو تھوڑی لگے گی، ایک ہی گولی ہے نا، اتنے ہزاروں لوگ ہیں، پتہ نہیں کس کو لگے، میرے کو تھوڑی لگے گی، میں تو ایسے بہادر بن کے کھڑا رہوں گا، مجھے پتہ ہے کھڑے رہیں گے اب آپ بھاگیں گے، ایک ہی گولی ہے، نہیں لگے گی بھائی، ہو سکتا ہے نہ لگے، مگر اس ایک گولی کا خوف تمہیں میدان میں دوڑا دے گا۔ تمہیں یہ خوف اللہ کا ڈلاتا نہیں ہے کہ جہنم میں مسلمان گناہ کی وجہ سے ڈالے ضرور جائیں گے، کہیں ان میں نہ ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شان میں پیارے مصطفیٰ کریم فرماتے عمر فی الجنہ، عمر جنتی ہے، قطعی جنتی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آج آقا کے قدموں میں آرام فرما رہے، آقا کے پہلو میں آرام کر رہے ہیں۔ جو بارگاہ رسالت میں سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہے وہ صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ضرور سلام عرض کرتا ہے، یہ تو مقام و مرتبہ ہے ان کا، صدیق اکبر اور فاروق اعظم کا۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے اگر یہ اعلان ہو جائے کہ جنت میں صرف ایک ہی داخل ہوگا تو میں اپنے رب سے یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ عمر ہوگا، اور اگر یہ اعلان ہو جائے کہ جہنم میں صرف ایک ہی داخل ہوگا تو میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں کہ وہ عمر نہ ہو۔ ایمان کے ضائع ہونے کا خوف، یہ ان کا خوف ہوتا تھا، خوف خدا، ان کی کیفیتیں تھیں جنہیں مصطفیٰ کریم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ ہمیں خوف نہیں، ہمیں ڈر نہیں لگتا، کام کاج پیسہ، کام کاج پیسہ، لیونگ سٹینڈرڈ، یہ کما وہ کما، اس کی لگی اس کی بجائی، اور اس میں بھی جو منہ میں آیا بولا۔ تو میری درخواست یہ ہے کہ جو سب سے اہم بات جو میں نے آپ کو عرض کرنے کی کوشش کی ہے ایمان و کفر کے تعلق سے، زبان کی حفاظت۔ یہ زبان جو ہے نا یہ مروا دیتی ہے، اور ہمیں زبان وہ تو ہے ہی نہیں، پرابلم ہے، جو منہ میں آیا بولا، جو دل میں آیا بولا، جو دماغ میں آیا نکال دیا۔ کسی کا دل ٹوٹا، کسی کی بددعا لگے، کیا پتا کسی کی بددعا ایمان برباد کر دے، کسی کا دل دکھانا ایمان برباد کر دے، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ برے خاتمے کے کئی اسباب ہیں،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل لوگوں کو کثرت سے جنت میں داخل کرے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تقوی اور اچھا اخلاق. تقوی اللہ سے ڈرنا، خوف خدا، اور اچھا اخلاق، اچھے مینر، اسلامی مینرز. اور پوچھا گیا کیا چیز لوگوں کو کثرت سے یعنی زیادہ زیادہ جہنم میں داخل کرے گی؟ ارشاد فرمایا دو چیزیں، منہ اور شرمگاہ. یعنی بندہ زبان کی حفاظت نہیں کر پاتا اور شرمگاہ کی حفاظت نہیں کر پاتا، یہ دونوں قابو میں نہیں لیتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اللہ پاک نے جس کو جبڑوں کے درمیان اور ٹانگوں کے درمیان والی چیزوں یعنی منہ اور شرمگاہ کی برائی سے بچا لیا وہ جنت میں داخل ہوگا. منہ کی برائی، میرا موضوع اس وقت منہ کی برائی ہے، زبان کی برائی ہے، اور اس سے بچنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے. زبان کو بری باتوں سے بچانا ہے، فحش یعنی بے حیائی کی باتوں سے بچانا ہے، غیبت سے بچانا ہے، چگلی سے بچانا ہے، تہمت سے بچانا. تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے نا. اب ہے یار کن کے برکی کی نہیں ہے یار، سارا تو لیو دماغ خراب کری رکھی ہوئی. یہ ہماری ایسی ڈسکشن ہے کہ جس کا کوئی مطلب ہے ہی نہیں، بالکل جیسے کہ اپنے پانی کی طرح یہ ڈسکشن کرتے ہیں، جیسے پانی پیتے ہیں اور کدھر سے کہاں سے آ گیا یار، اچھا ہوا چلا گیا، دماغ خراب کرتا تھا. یہ غیبت نہیں تو کیا ہے؟ یہ غیبت ہے. کسی کہ آپ نے کسی کی برائی کی نیت سے بیان کی نا، اس کے پیٹھ پیچھے، یہ غیبت ہے. آپ بولو گے یار واقعی دماغ خراب کرتا تھا، میں اس کو منہ پہ بول سکتا ہوں، تو منہ پہ بول کے کون سا مطلب ٹارجن بن جاؤ گے؟ منہ پہ بولو گے تو دل آزاری کرو گے، اس کا دل دکھاؤ گے. اور بلا اجازت شرعی مسلمان کا دل دکھانا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. پیارے آقا فرماتے کسی کو مسلمان کو تیز نظر سے بھی نہ دیکھو کہ اس کو تکلیف پہنچتی ہے. آپ غیبت پر غیبت کر رہے ہیں، برائی پر برائی کر رہے ہیں. اگر اللہ نہ کرے اگر اللہ نہ کرے یہاں ایسا ماحول ہے بوٹسوانا میں، اگر خدا نہ کرے ایسا ماحول ہے، تو آج سے آپ نیت کریں کہ ایسا ماحول ہم نہیں بننے دیں گے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.